الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف کی کچھ آیات پر کلام ہوگا۔ یہ 11 نمبر سے 18 نمبر تک آیات، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا اور پھر ابلیس اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ مشہور واقعہ ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر ایک مکالمہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے مابین، اور وہ قابل توجہ چیز ہے اور ہمیں اس پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم شیطان کے کہے کے مطابق چل رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ضرور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تخلیق فرمایا۔ تمہیں سے مراد یہاں پر ویسے تو خطاب جمع کا ہے اور سب سے اللہ نے خطاب فرمایا، لیکن مراد آدم علیہ السلام ہے۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں ایک صورت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مٹی جمع فرمائی، فرشتوں سے کہا کہ پورے روئے زمین کی مٹی کو جمع کیا جائے، پھر اس کو گوندھا گیا، پانی کے ساتھ ملا کر ایک پتلا تیار کیا گیا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی گئی تو آدم علیہ السلام مارز وجود میں آئے۔ اور یہ اللہ کا کمال قدرت تھا کہ مٹی سے ایک جیتا جاگتا انسان بنانا، جس کے اندر مختلف قسم کے میٹیریلز موجود ہوں۔ اس میں دیکھیں نا، گوشت بھی ہے، چربی بھی ہے، جگر بھی ہے، کلیجی بھی ہے، پتا بھی ہے، دل کے بھی ہے، ناخن بھی ہیں، بال بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، اللہ نے بنایا۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرمایا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو۔ یہ اصل میں سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ سورہ بقرہ میں تفصیل سے واقعہ گزرا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، مختلف کائنات کی چیزوں کے نام آپ کو سکھا دیے گئے۔ اس کے بعد ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے علم دیا، یعنی اس سے زائد ہمیں نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ تو یہ ایک اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آدم علیہ السلام کو زیادہ علم عطا فرمایا تھا، اور علم سے انسان مقام پاتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، لہٰذا آدم علیہ السلام کا مقام فرشتوں سے بلند و بالا، حتیٰ کہ ابلیس سے بلند ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو۔ اب حکم تو ملائکہ کا لفظ ذکر فرمایا ملائکہ کو، لیکن چونکہ شیطان ان کے ساتھ تھا تو اس لیے گویا کہ ابلیس کو بھی یہ حکم تھا۔ فسجدوا الا ابلیس، تو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکم من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ حالانکہ دیکھیں اللہ سب جانتا ہے، اسے معلوم ہے کیوں وہ رکا، ایک ایک چیز پر اللہ تعالیٰ واقف ہے، قلوب کے احوال پر واقف ہے، لیکن اصل میں اس کی زبان سے کہلوانا، کیونکہ اس نے کہا، پھر اللہ نے اس کو قرآن میں رکھنا تھا اور قیامت تک کے مسلمان اس کو پڑھتے، اس لیے مشیت الہی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سوال کرنا، کسی سے کچھ پوچھنا، یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی۔ صاحب علم بھی مختلف مصلحتوں کی وجہ سے کویسچن کرتا ہے۔ قال انا خیر من، اس نے کہا اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا کہ میں آدم سے افضل ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ جو ہے وہ جب جلائیں تو اوپر کی طرف جاتی ہے، جبکہ مٹی کو چھوڑیں تو وہ نیچے کی طرف آتی ہے۔ تو اسے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے ایسی چیز سے پیدا کیا جس کے لیے بلندی ہے، اور آدم کو ایسی چیز سے پیدا کیا جس کے لیے پستی ہے، اور بلندی پستی سے افضل ہوتی ہے، لہٰذا میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات حکمت الہی بعض جڑ ہوشیاروں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور وہ اپنی عقل کے بلبوتے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر تنقید کرتے ہیں، اور اپنے پاس سے اس کی اپنی ایک لاجک پیش کرتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم نے اگر مخالفت کی ہے تو ہم بالکل ٹھیک ہیں۔
حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہو جو حرام اور گناہ کبیرہ اور تمہاری آخرت کی بربادی کا سامان ہے۔ جیسے اسلامی سزاؤں کے اوپر کلام کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جی یہ چوری کری ہاتھ کاٹ دیا، زنا کیا تو پتھر مار کے ہلاک کیا جس کو رجم کہتے ہیں، یا اگر غیر شادی شدہ نے کیا تو 100 کوڑے لگیں گے، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، کہتے ہیں وحشیانہ سزائیں ہیں۔ بھائی وحشیانہ سزائیں یہ نہیں ہیں، ان کا عمل وحشیانہ ہے۔ یہ تو بلکہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے برائی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گی۔ ایک دفعہ نافذ تو کر کے دیکھیں، پھر اس کے بعد اگر برائی ہو جائے تو کہیے روزانہ سینکڑوں ہزاروں ریپ ہو رہے ہیں۔ جو ماڈرن کنٹریز ہیں جو بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہی چیز ہے، اور جو پسماندہ علاقے وہاں پر بھی۔ اور جب وہ قانون حرکت میں نہیں آتا اور اس انداز سے کہ ان کو ایسی معمولی سی سزائیں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ چھٹ جاتے ہیں، ایک آدمی کے اندر یہی چیز ہمت پیدا کرتی ہے اور وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس نے بھی ایسا ہی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر غور نہیں کیا اور اپنی لاجک بیان کی۔ حالانکہ اللہ نے وجہ تعظیم علم کو رکھا، اور اس نے وجہ تعظیم یہ بنا لی کہ جو اوپر کو جائے وہ افضل ہوتا ہے، جو نیچے کا آئے وہ مفضول ہوتا ہے، اور افضل مفضول کو سجدہ کیوں کرے؟ تو یہ جب کوئی بہت ہی ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی نظر میں قرآن حدیث بالکل معمولی سے ہو جاتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث کے خدمت گار ہوتے ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو میری امت کے علماء ہیں وہ میرے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ ان وارثان نبی پہ تنقید، ان وارثان نبی کو غبی سمجھنا، بے وقوف بدھو سمجھنا، اب مطلب یہ دور ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے کام سے کام رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ اگر ڈیبیٹ ہو اور پازیٹیو ڈیبیٹ ہو تو یہ نہیں بات کر سکتے، سامنے نہیں چل سکتے۔ یہ عوام کو تو متاثر کر سکتے ہیں کیونکہ عوام کے پاس علم نہیں ہوتا، اور یہ چرب زبانی سے اور نفسیاتی طور پہ انہیں مغلوب کر کے غلبہ پا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے جو قرآن و حدیث کے وارث لوگ ہیں، اللہ رسول کے دین کے محافظ ہیں، ان سے گفتگو کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا کہ فَاهْبِطْ مِنْهَا، تو اس جنت سے نیچے اتر جا، فَمَا يَكُونَ لَكَ، تیرے لیے بالکل یہ مناسب نہ تھا، ان تتکبر فیہا، کہ تو اس جنت میں تکبر سے کام لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کرنا بھی ایک تکبر کی قسم ہے، کیونکہ تکبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھنا اور کسی کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھنا۔ تو کبھی تو یہ تکبر احکام الہیہ، احکام رسول، احکام علماء کے مقابلے میں سر اٹھاتا ہے۔ میں کیوں مانوں؟ کوئی ضروری کوئی ہے؟ یہ کہ باطنی تکبر ہوتا ہے جو شیطان کے اندر تھا۔ اللہ نے فرمایا تیرے اندر یہ تکبر ہے، اور جس کے اندر تکبر ہو وہ جنت میں رہنے کے قابل نہیں۔ فخرج، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل لوگوں میں سے ہے، تو ذلت اٹھانے والوں میں سے ہے۔ قالا، اس نے کہا، انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ قالا، اللہ نے فرمایا، انک من المنظرین، تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، جا تجھے مہلت دی۔ اب کرے گا کیا وہ؟ قالا، اس نے کہا، فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس چیز کی قسم کہ جس کے وجہ سے تو نے مجھے، اس کی قسم کہ جس سے تو نے مجھے اغوا کیا، یعنی یہ میرے لیے گمراہی آسان کی، ضرور بیٹھوں گا میں تیرے ان بندوں کے لیے تیرے سیدھے راستے میں، یعنی یہ سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا ان کو، اگر وہ چل بھی رہا ہو تو بھٹکا دوں گا، اور جو پہلی بھٹکا ہوا ہے اس کو کبھی سیدھے راستے پر آنے نہیں دوں گا، اس کو ہمیشہ اسی گمراہی کے راستے پر رکھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں جانب سے اور ان کے بائیں جانب سے، یعنی چھوڑوں گا نہیں، پورا گھیر لوں گا۔ تو یہ اکیلا تو نہیں گھیرے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے چیلے چانٹے وہ سب تیرے بندوں کو گھیر لیں گے، انہیں سیدھے راستے پر نہیں آنے دیں گے۔ تو ایک تو یہ ابلیس ہے، پھر اس کی نسلیں آگے چلیں جن کو ہم شیاطین کہتے ہیں، اس کو بھی شیطان کہہ دیتے ہیں لیکن ان کا بڑا ابلیس ہوتا ہے، اس کی نسلیں چلیں انہیں شیطان کہتے ہیں۔ تو یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ جنات کے اندر، یہ جن تھا اور جنات میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔
معذرت کے ساتھ انسانوں میں جن وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کو، انسانوں میں شیاطین وہ ہوتے ہیں جو کسی کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ یہ بعض اوقات ناراض مت ہوئیے گا، یہ مطلب اہل علم کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، جب کہ وہ بے عمل ہوتا ہے، خود بے عمل ہے، نفس سے مغلوب ہے، تو لوگ اس کے علم کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صاحب علم ہے تو صاحب تقوی بھی ہوگا، لیکن وہ نفس سے مغلوب ہو کر لوگوں کو غلط راستہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ مشائخ پیر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ڈبے جالی پیر ہیں۔ یہ ٹیچرز میں بھی ہو سکتے ہیں کہ بعض اوقات ٹیچرز اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بچوں کو غلط کام میں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ میرا احتساب نہ کر سکیں۔ بعض اوقات ماں باپ خود اپنے بچوں کو غلط راستے پہ لگا رہے ہوتے ہیں اور دین سے روک رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ شیطان ان کے روپ میں بھی آ جاتا ہے، یعنی گویا کہ ان کو بہکا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اب اس کے ایجنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح دوستوں کے روپ میں آتا ہے، محلے والے، رشتہ داروں کے روپ میں۔ بس جہاں کوئی شخص ہمیں گناہ کی طرف مائل کرے، نشے کی طرف مائل کرے، گندگی کی طرف مائل کرے، قرآن سے دور کر دے، حدیث سے دور کر دے، نیک لوگوں سے دور کر دے، تو سمجھ جائیے کہ بظاہر وہ انسان ہے، لیکن حقیقتاً وہ رحمان کے لیے نہیں بلکہ شیطان کے لیے ورکنگ کر رہا ہے۔ اس سے دور ہٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، اور پھر اس نے کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار بندہ نہیں پائے گا۔ بہکا دوں گا میں ان کو کہ فوراً برائی کو قبول کریں گے، کھائیں گے تیرا، نعمتیں تیری استعمال کریں گے، تیرے حبیب کا صدقہ کھائیں گے، لیکن نہ تیری مانیں گے نہ تیرے رسول کی مانیں گے، یہ میری اطاعت کریں گے۔ اور دیکھیں آج ہو رہا ہے ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ قَالَ اخْرُجْ، نکل جا یہاں سے، منہا مذءوما مدحورا، تو مذمت کیا ہوا، دھتکارا گیا، پھٹکار والا ہے، نکل جا یہاں سے۔ اور اللہ نے فرمایا لمن تبعک منہم، جو لوگ بھی ان میں سے، میرے بندوں میں سے تیری پیروی کریں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں ضرور بھر دوں گا ان تمام سے جہنم کو۔ تو یہ ایک طویل مضمون ہے جو اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ دیکھیں ایک مقابلہ ہوا، اس نے قیامت تک مہلت مانگی، اس کا مطلب اللہ چاہے تو قیامت تک کسی کو زندگی دے سکتا ہے، اس کے اعضاء کام کرتے رہیں گے، وہ تندرست و توانا بھی رہ سکتا ہے۔ اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے تو ان لمیٹڈ پھر وہاں پر رہیں گے، نہ وہاں بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ وہاں پر چوٹ، نہ تکلیف، نہ غم، ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی نہیں مریں گے، کبھی وہاں سے نہیں نکلیں گے۔ تو بعض اوقات آدمی کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ ہم تو اپنے اطراف میں چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے مطابق یہ نقشے ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، یار کیسے ایسا ہوگا؟ دیکھیں اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا، کب یہ واقعہ ہوا آدم علیہ السلام کا، کتنے لاکھوں برس پہلے، کروڑوں برس پہلے کہہ لیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اور آج تک ابلیس زندہ اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ چاہے تو کسی کو اس طرح زندہ رکھ سکتا ہے، لہذا جنت میں کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک تو علم کی فضیلت ہوتی ہے۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را کبھی بھی کسی شرعی حکم کے خلاف آپ نہ بولیں، علماء کے خلاف نہ بولیں، ورنہ جیسے اللہ نے شیطان کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا، ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ بھی معاملہ ہو جائے۔ بہت سی شریعت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو عاجزی اختیار کریں، تشفی کے لیے کسی عالم سے رجوع کر لیں، انکار کا راستہ اختیار نہ کریں، ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہ کریں، اس میں اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح اپنے آپ کو کسی سے افضل نہ سمجھیں، برابر بس اچھا معاملہ رکھیں، عاجزی اختیار کریں، لیکن تکبر کسی بھی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، افرادی قوت کی وجہ سے، منصب، پیسہ، گاڑیاں اور بہت ساری ایسی صفات ہوتی ہیں جن کی بنا پر بعض اوقات ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ متکبر اللہ کو پسند نہیں، وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ اور جب ہمیں پتہ چل گیا کہ شیطان نے قیامت تک مہلت مانگی ہوئی ہے اور اللہ نے وعدہ کر لیا کہ جو تیری پیروی کریں گے سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا، تو اللہ کی بے نیازی سے مجھے بھی ڈرنا چاہیے، آپ کو بھی ڈرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شیطان کی اطاعت نہ کریں، اللہ اس کے رسول کا کہنا مانیں۔
اور شیطان کی گرفت کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم دین سیکھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، فرض علوم سیکھیں، گناہوں سے اجتناب کریں، کیونکہ گناہ کرنے سے ہماری روحانی طاقت بڑی کمزور ہوتی ہے اور شیطان کو آسانی سے ہم پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، سننے، ان کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میری کتاب قرب الہی پڑھیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہ میں رکاوٹیں ہیں ان میں نفس کی بیان بھی ہے، شیطان کا بیان ہے، کس طرح شیطان مغلوب ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، نفس کو کیسے مغلوب کرنا ہے۔ یہ ایک لاجواب کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اور یہ لکیر کے فقیر ہو کے نہیں لکھی گئی، یعنی کوئی اس سے برا محسوس نہ فرمائے، بزرگوں کی اتباع میں چلنا اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات ہم جدید تقاضوں کو نظر انداز کر کے بس جیسے پہلی والی چیز اس کو لکھ دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ موجودہ دور کے لوگ کیا اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیا ان کے موجودہ حالات کے یہ جو مشورے ہیں یہ مطابقت رکھتے ہیں کہ نہیں۔ یہ چیز بعض اوقات اس کتاب اور ان مضامین کی برکات سے سامنے والے کو محروم کر دیتی ہیں۔ تو یہ جدید تقاضے کے مطابق لکھی گئی بہت اچھی کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہماری طہارت کے مسائل و احکام، یہ بھی آپ لیجئے۔ اعتکاف کی کتاب بھی میری آ چکی ہے۔ جو میرے بہن بھائی میرا یہ بیان سنیں وہ فوراً سے پیش اگر میرا نمبر ہے تو آپ ہمیں بتائیں، آپ یہ اعتکاف کی کتاب خود بھی لیں، دوسروں کو تحفے میں دیں۔ اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں، جیسے باہر کے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں، جو تقسیم کریں گے ان کو ہم کنسیشن دے دیں گے، کمی کر دیں گے۔ اور آپ اگر بانٹنا چاہیں ٹھیک، ورنہ ہمیں آپ ذمہ داری لگا دیں، ہم انشاءاللہ معتکفین کے ہاتھ میں دیں گے اور وہ پڑھ کر ہدایت حاصل کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں معتکفین کے اعتکاف کی تمام عبادات میں آپ کا بھی حصہ ہو اور ثواب جاریہ ہوگا۔ انڈیا میں بھی ہماری کتابیں چھپ رہی ہیں اور خصوصاً درسی کتب انشاءاللہ اس دفعہ انڈیا میں بھی چھپیں گی۔ صرف سے متعلق ہے، نحو ہے، ترکیب ایک کتاب ہے جو ترکیب کے لیے بیسٹ ہے۔ یہ جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کتاب آپ لے کر دیکھیں، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اصول اکمل، یہ اصول فقہ پر بنیادی کتاب ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ الشرح الکامل، یہ شرح میں تو عامل کی پوری شرح بھی ہے اور پوری ترکیب اس کے اندر احسن اور آسان انداز میں کی گئی ہے، بیسٹ ہے، یہ بھی آپ لینے کی کوشش کریں۔ اور انشاءاللہ آگے بھی میں ابھی کام کر رہا ہوں، ہدایت النحو کی شرح میری چل رہی ہے اور بھی کتب کی شروحات، اور ماشاءاللہ میرا ترجمہ قرآن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم فائنل شکل میں لا رہے ہیں اور اگلے رمضان تک انشاءاللہ، یا بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، جب بھی کمپلیٹ ہو گیا وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ہماری اکیڈمی کو جوائن کریں، شارٹ کورسز کریں، آن لائن کورسز کر لیں، اپنے بچوں کو اکیڈمی جوائن کروائیں اور کوشش کیجئے کہ ہماری اکیڈمی کے ساتھ وابستہ رہ کر گرفت شیطان کو کمزور سے کمزور تر کریں۔ خصوصاً جو باہر کے لوگ ہیں، آپ کے بچے اگر ان کی ذہنی تعمیر نہیں ہوئی تو شیطان اچک کے لے جائے گا اور نقصان ہوگا۔ اس لیے اکیڈمی کو جوائن کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جسے میں بارہا آپ کو عرض کرتا ہوں، ہماری نئی اکیڈمی کی تعمیر انشاءاللہ رمضان کے بعد متوقع ہے۔ لاسٹ اس کی ڈرائنگز چل رہی ہیں، NOC ہمیں مل چکی ہے، کچھ انٹرنل ڈرائنگز ہوتی ہیں جو کمپلیٹ ہو گئی تو پھر انشاءاللہ ہم تعمیرات کا سلسلہ کریں گے۔ اگر آپ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کرنا چاہتے ہیں اور بڑا اچھا موقع ہے، یہ اس لیے نہیں کہ میری اکیڈمی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس 99.99 سٹی کا بچہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ انشاءاللہ اگر ابھر کر اوپر آئے تو یہ جاہل قسم کے لوگ جو ڈبے پیر ہیں، غلط قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، مزارات پر بعض اوقات یہ اچھے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، بظاہر دین کی علامت، لیکن دین کو سب سے زیادہ نقصان یہ دیتے ہیں، یہ ہٹیں گے اور اچھے سلجھے ہوئے لوگ اوپر آئیں گے جو احسن طریقے سے دین کی خدمت کریں گے۔ اس لیے اس ثواب جاریہ کے موقع کو ضائع نہ کریں۔ آپ چھوڑ کر مر گئے، آپ کی اولاد ضروری نہیں ہے کہ ثواب جاریہ میں خرچ کرے، اور میں نے دیکھا ہے اربوں روپے بینک بیلنس میں پڑا ہوا ہے، اتنا سا استعمال کیا فوت ہو گئے، بچے بھی ایسی پڑا ہوا، اتنا سا استعمال کیا فوت ہو گئے، تیسری نسل آئی، اتنا سا استعمال کیا فوت ہو گئے۔ یہ کس لیے رکھا تھا؟ جمع کرنے کے لیے کہ ہم مرتے جائیں اور استعمال نہ ہو، بس یہ اطمینان رہے کہ ہم ارب پتی ہیں، لوگوں پہ روب رہے،
لوگ ہماری عزتیں کرتے رہیں اور پیسہ ایسے پڑا رہے، یہ پڑا ہوا پیسہ آپ کو نفع نہیں دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ ایک دینار ہاتھ میں لیا اور آپ نے فرمایا جب تک تو مجھ سے جدا نہیں ہوگا مجھے کوئی نفع نہیں دے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک والا ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ ہماری سابقہ زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں ان پہ ندامت عطا فرما، کامل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جتنے نیک اعمال تیرے کرم سے کیے انہیں اپنی بارگاہ میں درجائے قبولیت عطا فرما۔ آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں فرض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت نماز کی پابندی عطا فرما دے، پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے گھروں میں امن، سکون، پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے اور جنگی ماحول کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھ۔ جو ہماری بہنیں یا ایسے ہمارے بھائی جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کی اولاد ان کی نافرمان ہے، وہ جب بچوں کی طرف دیکھتے ہیں دل دکھتا ہے۔ بچے بدتمیزیاں کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے۔ یا رب کریم ان کے بچوں کو ہدایت عطا فرما، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ان بچوں کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اپنی آخرت کی بربادی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسے کوئی بھی ہماری بہنیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں جن کے شوہر ان پہ توجہ نہیں کرتے، ان کی ناقدری کرتے ہیں، غیر عورتوں کی طرف میلان ہے، ان کے نہ حق ادا کرتے ہیں، نہ ان کی طرف پیار و محبت سے دیکھتے ہیں، نہ ان کے ساتھ وقت صرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی بہنوں کو صبر اور سکون عطا فرما، ان کے شوہروں کو بھی ہدایت عطا فرما، انہیں اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے، ان کو وقت دینے اور انہیں بھی ایک انسان سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسے کوئی بھی نوکری پیشہ افراد جو دعا میں شریک ہیں، جو اپنے آفس کے ماحول سے پریشان ہیں، لیگ پولنگ ہو رہی ہے، جاب کا خطرہ ہے، اللہ ان کو استقامت عطا فرما۔ جو کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کے زوال کا اندیشہ، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں، ترقیاں عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ نے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے بڑوں کی خدمت کرنے کی، مریضوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جھنجھلانا، غصے کا اظہار کرنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، گھورنا، لہجہ سخت کرنا، ان کو جھڑک کر اور مضبوطی سے ہلانا، اللہ تعالیٰ اس طرح کی دل آزاریوں سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا اس طرح اپنے ثواب کو ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصی دعا فرمائیے ان بھائیوں بہنوں کے لیے جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، اور جو ابھی تعاون کرنا شروع ہوئے ہیں۔ یا رب کریم ان کو استقامت عطا فرما، ان کے دیا ہوا پیسہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اس مالی امداد کو جو تیرے دین کی خاطر کی گئی ہے، یا رب کریم ان کے تمام سابقہ گناہوں کا کفارہ بنا دے، نیکیوں میں اضافے، درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کی برکت سے انہیں عزت سے نوازنا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ، پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مشرف فرمانا۔ یا رب کریم اس کا جتنا بھی جو خرچ کر رہے ہیں اتنا بڑا ثواب جاریہ بنا دے، اور اس کے اتنا زبردست اجر عطا فرما کہ میدان محشر میں اس کا بدلہ دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، حیران ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا اجر عطا فرما۔ اے مالک مولا ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما، اور رمضان میں عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی با ادب حاضریاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جس طرح ہم سب اس درس میں شریک ہوئے، جنت الفردوس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں اسی طرح جمع ہونے، شریک ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ودون عرشہ سیدنا و مولانا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.